بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن سے ہی کم صورت واقع ہوئی تھی۔ اس کے برعکس جب میں تقریباً 16-17 سال کی ہوئی تو میرا رشتہ جس خاندان سے آیا وہ لوگ بہت ہی خوش شکل اور اچھے قد بت والے تھے۔ اماں کی شہرت اچھی تھی، ابا بھی ایک نیک افسر کے طور پر جانے جاتے تھے، شاید اس لیے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا تھا، لیکن میں خود کو ان کے سامنے بہت کمتر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے غربت کی تو پرواہ نہ تھی، پر اپنی کالی ساولی شکل دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ میں رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کروں، پر میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری پریشانی بڑھ ہی رہی تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے پتہ کیا تو کسی نے انگور کا شربت پینے کو کہا تو کسی نے کریم لگانے کو۔ میری اماں نے کہا کہ خبردار تم کوئی چیز اپنے چہرے پر نہیں لگاؤ گی، اپنا چہرہ خراب نہیں کرنا۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اوپننگ لگایا جاتا ہے اور اس سے ہی اثر رنگ روپ آتا ہے۔ تم 15 دن کسی مرد کے سامنے نہیں جاؤ گی، خود ہی تمہارا چہرہ خدا نور سے بھر دے گا۔ اماں کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا، پر میں جانتی تھی کہ میرا رنگ نہیں بدلا جا سکتا، تو میں صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اماں نے سمجھایا کہ اگر تمہارا شوہر تجھے پسند نہیں کرتا تو وہ تمہارا رشتہ ضد کر کے کیوں مانگتا۔ میں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ خاندانی گورے ہیں، ان کو گورے رنگ سے کوئی عشق نہیں ہے، ان کو تمہاری ساولی رنگت اچھی لگتی ہے۔ یہ بھی دیکھو تمہارے نقش کتنے اچھے ہیں، وہ تو اللہ معاف کرے جیسے گندا ہوا آٹا ہو۔ اماں ان کی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی، پر میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف مجھے تسلی دینے کے لیے ایسا کہتی ہیں۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد میری بارات ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور مجھے رخصت ہو کر دوسرے گھر جانا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ سب لوگ کہیں میرا مذاق نہ اڑائیں، پر میں نے خود کو میک اپ میں چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی میں سسرال میں داخل ہوئی میری نند اور ساس نے مجھے بہت پیار دیا۔ ان کی محبت اور پیار پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی، پر اماں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ساس کبھی ماں نہیں ہوتی اور نند کبھی بہن نہیں ہوتی، تو میں بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں پہلے دن ہی اپنے شوہر کو اپنے دامن میں لے لوں گی، اس کے بعد اپنی ساس اور نندوں پر حکمرانی کروں گی، پھر وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ میرا شوہر مجھ سے ایک بار قریب ہو گیا تو کبھی نندوں اور ساس کی مجال نہیں ہوگی کہ اس گھر میں مجھے کچھ بھی کرنے کا حکم دے سکیں۔ میں اطمینان میں تھی، جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچی ساس اور نندوں کے جرمٹ نے مجھے گھیر لیا۔ میری ساس بولی ارے بیٹا تو بہت ہی کمزور ہے، اولاد کیسے پیدا کرو گی؟ یہ سنتے ہی میری ساری ہنس پڑی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ بہت بزرگ سی لگ رہی تھی، ان کی عمر تقریباً 65 سال کے قریب ہوگی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس عمر میں انسان اکثر ایسی باتیں کر جاتا ہے جو دوسروں کے ہنسی مذاق کا باعث بن جاتی ہیں، یا پھر ان کا انداز ہی ایسا تھا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر وہاں مجھے مشورے دینے لگی۔ ان کا انداز عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی ڈاکٹر ہو اور میں کوئی مریض ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی ہم لوگ صحت کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، تمہیں یہاں بہترین کھانے پینے کو ملے گا، اس کے علاوہ بھی تم جو خواہش کرو گی پوری ہوگی، پر تمہیں بھی ہمارا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے ساس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی ارے بیٹی کام کرنے کے لیے تو یہاں میری بیٹیاں اور 2 کام والیاں بھی موجود ہیں، مجھے تم سے کوئی کام نہیں کروانا بلکہ تم سے اپنی نسل چلانی ہے۔ یہ باتیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں ایک رات کی دلہن تھی اور میری ساس مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہوں اور مجھے اولاد نہ ہو رہی ہو، اور وہ اس لیے مجھے مشورے دے رہی ہو۔ یہ بات صحیح تھی کہ میں نے شادی سے پہلے اپنا وزن کم کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، چربی گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا، صرف سبزی پر گزارا کرتی تھی، کیونکہ میری امی بھی کہتی تھی کہ آج کل پتلی لڑکیوں کا رواج ہے، موٹی لڑکیاں کسی کام کی نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں کوئی پسند کرتا ہے۔ اس عمل میں اگرچہ میرے بال بھی گر گئے تھے، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور خود کو پتلا کر کے ہی چھوڑا تھا، پر میری ساس مجھے کمزور کہہ رہی تھی۔ میرے اتنے دنوں کی محنت جیسے ضائع ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میرا شوہر آئے گا تو ضرور میری تعریف کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب میری نندیں میرے کمرے سے چلی گئی میرا شوہر کمرے میں آیا۔ شوہر کا نام حماد تھا، وہ پڑھا لکھا انسان تھا۔ میرے سامنے بیٹھا کہنے لگا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لایا ہوں۔
ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا شوہر مسکرا کر بولا، امی ہوگی، میں دیکھتا ہوں کیا کہتی ہے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے زیتون کا تیل دیا اور کہا کہ یہ تمہیں پینا ہوگا، اس کو پینے سے تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف عجیب الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تو میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا، شاید اسے میری نگاہوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ پھر میری ساس باہر چلی گئی۔ ساس کے جانے کے بعد شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو تمہیں پینا ہی ہوگا، تم بہت دبلی ہو۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ میں نے اتنی مشکل سے شادی کے لیے وزن کم کیا تھا، اب مجھے پھر وزن بڑھانا ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ آنے لگا اور میں نے اپنے غصے کا اظہار اپنے چہرے سے نہیں کیا بلکہ میٹھی زبان سے بولتی گئی۔ میرے شوہر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو واقعی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی، مجھے تم جیسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ میرا شوہر مجھے پا کر بہت خوش تھا، لیکن رفتہ رفتہ شوہر کے رنگ بھی کھلنے لگے تھے۔ جب صبح ہوئی تو میری ساس کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے وہ تیل پیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کو پینے سے پہلے ہی مجھے نیند آ گئی تھی اور میرے شوہر نے بھی مجھے یاد نہیں کروایا۔ تب میری ساس نے ایک عجیب کام کیا، بولی، تم کچن میں آؤ، میں تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ پھر میرا شوہر اپنے کمرے میں بیٹھا رہ گیا۔ میری ساس مجھے لے کر کچن میں گئی، مجھے سختی سے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، دیکھو بیٹی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ساس ہوں، تمہیں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو میرے حکم کی فرمانبرداری کرو، جو میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو، اس کے آگے پیچھے کی کوئی بات مجھے پسند نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، جو بھی ہوگا تم اسے اپنے پاس ہی رکھو گی۔ میں اپنی ساس کی بات سمجھ گئی تھی، یقیناً وہ اپنے بیٹے کو خبر کیے بغیر میرے ساتھ کچھ کرنے والی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا میں اپنے ساس کی ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دوں گی اور ساس سے کہہ دوں گی کہ میں نے آپ کی باتیں راز رکھی ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، میری ساس نے مجھے مختلف باتیں بتائی، کہنے لگی کہ بیٹی، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے شوہر کے باپ کی بھی ایک ہی اولاد تھی، اس کے بعد ہماری بیٹیاں ہی ہوتی گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارا کوئی اور بھی بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن حماد اکیلا بھائی رہ گیا۔ بس اسی وجہ سے اس وقت لے کر آج تک میں یہی سوچتی آئی ہوں کہ میرے گھر میں پوتوں کی لائن لگ جائے۔ میں اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ مرد کا سہارا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، جو بھی ہو جائے۔ میں حیران ہو کر ساس کو دیکھنے لگی، اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو خدا کے کام ہے، کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات ہی اس پر قادر ہے۔ میری ساس میری بات سن کر رزداری سے بولی، ارے پگلی، وہ بات تو ہے، لیکن بیٹا پیدا کرنے کے لیے کچھ قاعدے قانون دیکھنے پڑتے ہیں، وہ خفیہ باتیں میں تمہیں بتا دوں گی، فی الحال تم روز میری بات مان لیا کرو۔ میری ساس بڑے راز والے انداز میں کہہ رہی تھی، جیسے گھر میں کسی اور کو نہ سنانا چاہ رہی ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس میں اتنی راز کی کیا بات ہے، بچے تو سبھی کو چاہیے ہوتے ہیں اور بیٹا تو کسے نہیں چاہیے ہوتا ہے، پر شاید یہ بات ان کے شوہر کو بری لگتی تھی۔ ان کا شوہر شاہ عالم گھر میں کم ہی آتا تھا، میرا سسر اکثر کتابوں اور کہانیوں میں مصروف ہوتا تھا، جبکہ ان کی بیوی ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہتی۔ بس یہی اس گھر کی باتیں تھی۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور ظاہر ہے وہ باتیں بھی ایسی تھی جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ان کی ماں کا گلہ ضرور کروں گی، کیونکہ میرا مقصد صرف ساس کا گلہ شکوہ کرنا، اپنے شوہر کے قریب ہونا تھا، تاکہ وہ مجھے مظلوم سمجھے اور ہر وقت میری دادرسی کرے۔ ان باتوں سے میں خوش ہوتی تھی تو اماں نے بھی مجھے یہی سکھایا تھا۔ چنانچہ جب میں وہاں سے نکلی تو روتی ہوئی شوہر کے کمرے میں گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کی امی نے بات ہی ایسی کی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو تمہیں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی۔ احمد بھی ایک بھائی ہے اور ایک بھائی تو کسی کام کے نہیں ہوتا، کم از کم مجھے 2-3 بیٹے چاہیے۔ میرا شوہر یہ بات سن کر عجیب سے تاثرات دینے لگا اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا واقعی امی نے ایسا کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، آپ کی امی نے یہی کہا ہے، اس لیے تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے یہ بات کی تو میرا شوہر مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور بولا تم بالکل فکر نہیں کرو، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی،
مکرانہ مسکراہٹ میرے چہرے پر تھی۔ میں جانتی تھی کہ باقی کا کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا، اور اسی شام میری ساس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شوہر غسل خانے میں گیا تو ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، پیاری بیٹی، میں تمہارے لیے زیتون کا تیل لائی ہوں، چلو جلدی سے پی لو، اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی اور تم بیٹا پیدا کر سکو گی انشاءاللہ۔ فی الحال تمہارے جسم میں تو چربی نہ ہونے کے برابر معلوم ہوتی ہے، جتنی بھی کوشش کر لو بچے پیدا اس وقت تک نہیں کر سکو گی جب تمہارے جسم میں معقول چربی نہ ہو۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت بیزار ہوئی۔ میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پلاتی؟ استغفار کرو، میرا بیٹا تو بالکل صحت مند ہے، اسے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تم میں ہے۔ اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ شادی کا مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ یہ پیالہ رکھ کر یہاں سے چلی جائیں، میں پی لوں گی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ساس کی ایک بات نہیں مانوں گی۔ میں نے دیکھا وہ تیل بہت کڑوا تھا، اس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر غسل خانے سے نکلا اور بولا، اماں کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا، آپ کی امی مجھے زیتون کا تیل پلانے آئی تھی۔ شوہر نے کہا، ویسے میں تمہیں اماں کی ایک بات بتا دوں، اماں صحت کے حوالے سے کسی کو غیر مشورہ نہیں دیتی۔ امی کے پاس دور دور گاؤں سے عورتیں آتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان سے ہر طرح کے مسئلے کا حل پوچھتی ہیں۔ اماں کی بتائی ہوئی مختلف دوائیوں سے عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی کسی عورت کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ شوہر کی بات سن کر مجھے ابھی بھی لگا کہ وہ اپنی اماں کے بارے میں دل میں نرم کوشاں رکھتے ہیں۔ میں نے ٹھان لی کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ایسی شکایتیں اپنی ساس کی لگاؤں گی کہ میرا شوہر دوبارہ امی کی بات ماننے کو نہ کہے گا۔ میں نے شوہر کے سامنے ان کا مان رکھنے کی خاطر زیتون کا تیل آدھا پی لیا، پر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں صرف شوہر کو دکھانے کے لیے ایسا کیا تھا، پر میں جب صبح اٹھی تو میری طبیعت بہت بوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد ہوش سنبھالا تو سوچا یہ میری ساس کی ہی سازش تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے ساس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، ارے بیٹی تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ ساس نے نظر انداز کرنے والے انداز میں بات کی۔ اس وقت مجھے اپنی ساس کا رویہ زہر لگا۔ کیا مجھے آپ جان سے مارنا چاہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے مجھے ہیضہ ہو گیا ہے، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ میری ساس کانوں پہ ہاتھ لگانے لگی، نہ بیٹی، آج تک میرے کسی بھی ٹوٹکے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، سب کو فائدہ ہی ہوا ہے، تم بس میری بات پر عمل کرو، دیکھنا بہت ہی خوبصورت بن جاؤ گی۔ مجھے ساس کی بات ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، میں یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، وہ خواہ اماں کے قصیدے پڑھنے لگ جاتا۔ میں نے سوچا میں یہ بات اپنی ماں سے جا کے کروں گی، ضرور اس کے پیچھے میری ساس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوگا۔ اگلے دن میں امی کے پاس گئی، یہ بات امی کو بولی تو امی نے غصے سے کہا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی، ابھی تو شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، وہ پہلے ہی بچے کی ضد کرنے لگ گئی ہے، وہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ یہ سن کر میری ساس کے لیے میرے دل میں اور نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر امی نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں جس سے تمہاری ساس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا، وہ کیا اماں؟ اماں نے مجھے ایک گولیوں کا پلتا دیا اور کہا، اسے اپنی ساس کو چائے میں ملا کے پلا دینا، ایسے وہ سو جائے گی، صبح تک نہیں اٹھے گی۔ میں نے کہا، اماں یہ تو بہت خطرناک گولی ہے۔ امی کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا، بس تیری ساس کو نیند آ جائے گی اور وہ پورا دن بستر پر پڑی رہے گی، تیرا دماغ نہیں کھائے گی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں کتنی سنگ دل ہے۔ میں نے کہا، اماں اس گولی کو رہنے دو، میں اپنی ساس سے خود بات کر لوں گی کہ مجھے تیل نہیں پینا ہے۔ پر امی نے میری ایک نہ سنی، بولی کہ تم یہ پاس رکھ لو، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ پھر میں اپنی امی کی باتوں میں آ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ گولیاں میں ضرور جا کر اپنی ساس کو پلا دوں گی، مگر اس وقت جب وہ مجھے تنگ کرے گی۔ پورا دن تو وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، بس شام کو ہی آتی تھی۔ میں نے سوچا شام کو ہی چائے میں ملا کر پلا دوں گی، لیکن میرے لیے وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کی چائے کی پیالی میں وہ گولیاں ملا دی تھی، پھر اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو نیند ہی تو آئے گی، وہ سو رہی ہوگی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آج باہر جا کر کھانا کھاؤں گی۔ چنانچہ ہم باہر جانے لگے تو میری ساس ایک دم سامنے آ گئی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے ساس کو سامنے دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ میرا شوہر بولا، امی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ساس کہنے لگی، مجھے بیٹی سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس مجھے کچن میں لے گئی اور میرا شوہر باہر انتظار کرتا رہ گیا۔
تب میری ساس نے مجھے زندگی کا سب سے کڑوا سچ بتایا اور ایسی بات کہی جس سے میری زندگی بدل گئی۔ ساس کہنے لگی میں اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں اور تم اپنی ماں کے بارے میں زیادہ مطمئن نہ رہو، وہ میری دور کی رشتہ دار ہے، میں اسے شادی سے پہلے ہی جانتی ہوں، وہ بہت ہی مکار اور حسد کرنے والی عورت ہے، پر میری ماں باپ نے مجھے ایسا نہیں سکھایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یہ میری بات بہت بری لگی ہے، پر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا اور ایسا سوچنا بھی چاہیے کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ بہت برا کر رہی ہے، اگر تم باز نہیں آئی تو تمہارے اور میرے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں چائے میں گولی ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یہ بات میں اپنے بیٹے کو بتا دوں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، پر میں اس طرح کا فساد کرنے والی عورت نہیں ہوں۔ اور رہی بات کہ میں تیل کیوں دیتی تھی، تم جانتی نہیں ہو تمہاری ساس ایک عام عورت نہیں ہے بلکہ ایک ڈاکٹر ہے، اور میں نے اپنی ڈاکٹری میں بہت کچھ سیکھا ہے، علم سے، تجربے سے۔ جانتی ہو میں نے ڈاکٹری کیوں چھوڑی؟ کیونکہ میں نے غذا کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، دنیا کے ہر علم کو اپنے ہاتھ سے آزمایا ہے۔ زیتون کا تیل تمہیں اس لیے دیتی تھی کہ تم نے جو اپنا وزن کم کر لیا تھا وہ برابر ہو جائے، اور جب تک بچہ پیدا کرنے کا وقت آئے تم اس قابل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ میں نے تم سے کوئی غلط بات کہی ہے تو تم جا کر کسی بھی ڈاکٹر سے تصدیق کر سکتی ہو۔ میں اپنی ساس کی بات پر حیران ہو گئی، انہوں نے 100% درست باتیں کہی تھی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ان کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں کی تربیت واقعی کھوٹی ہے، جبکہ میری ساس پڑھی لکھی اور ایک سمجھدار عورت ہے۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔